اچھا یہ بات درست ہے کہ اس ٹائم جو آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر تھے بریگیڈیئر خالد فرید، انہوں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیں تو آپ کو گورنمنٹ کا آپ حصہ بھی بنیں گے، اور اگر آپ اپنی بات پر قائم رہتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی الیکشن میں مجھے اس سچ اس نے نہیں کہا، اس کے جو باقی نزدیکی لوگ تھے، کارندہ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ جی آپ لوگ میاں صاحب کو چھوڑ دو، اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش ہے، نہیں تو آپ لوگ آؤٹ ہیں۔ ہم نے کہا آؤٹ ہیں، پرواہ نہیں ہے، آؤٹ ہیں۔ انہی کے ادارے کے لوگ یا ان سے مطلب جو لوگ ان کے قریب ہیں، جو وہاں پہ پولیٹیکل سرکل کے جو لوگ تھے، جو ہم سے بھی تعلق رکھتے تھے اور اسٹیبلشمنٹ سے ڈاکٹر بھی۔ صاحب جب ثناء اللہ زہری کے خلاف تحریک عدم اعتماد موو کی گئی اور اس وقت ڈاکٹر ثناء اللہ زہری بیرون ملک تھے، وہ واپس آئے اور ایک وقت لگ رہا تھا کہ وہ بالکل مقابلہ کریں گے، پھر وہ کیا وجہ بنی کہ اچانک انہوں نے ریزائن کر دیا، آپ کو پوچھا بھی نہیں؟ نہیں، ہم جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اسٹیبل ہوئی تھی، وہ دبئی میں تھا، میں نے اور سردار اسلم نے کال کی کہ آپ آ جائے، آپ آئے، ہم نے اور پشتونخوا کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی، پہلے ہمارے ساتھ ہوئی، پھر ہم اکٹھے گئے محمود خان کے پاس، ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ آپ ریزائن نہیں کریں، ہماری ووٹ آف نو کانفیڈنس فیل ہوگا۔ اس وقت 33 چاہیے تھے، ہم 34 تھے، لیکن جب ہم آ رہے تھے، پارلیمنٹ ہاؤس جا رہے تھے، تو ثناء اللہ نے جا کے گورنر ہاؤس میں ریزائن کی، ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کو فیس کریں گے، تو تب پتہ چلا کہ تو اس نے تو ریزائن کیے، پھر ہم واپس آ گئے، حالانکہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت وزیراعظم شاید خاقان عباسی تھے، اس سارے تنازع میں انہوں نے بھی داخل ہو کر معاملہ حل کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بلوچستان آئے تھے اور انہوں نے تمام ایم پی ایز کو کھانے پہ بلایا تھا، جس میں آپ بھی تھے، اس کھانے پہ بہت سارے لوگ نہیں آئے تھے اور پتہ یہ چلا تھا کہ وہ کسی اور کھانے پر چلے گئے، وہ کون تھا جس نے اور کھانے پہ نہیں تھا، بلکہ ہماری تو ایک رائے تھی، اس وقت مسلم لیگ کی لیڈرشپ نہیں سمجھ سکی، ہم نے کہا کہ جی دیکھیں 2002 میں یہ سب لوگ میجارٹی مشرف کے تھے، 2008 کے الیکشن میں یہ سب پیپلز پارٹی میں چلے گئے، ماں سوائے سردار یار محمد رند کے 64 لوگ نواب اسلم ریشانی کی کیبنٹ میں ممبر تھے، ادھر جام یوسف کی کیبنٹ میں 2002 میں تھے، ادھر نواب یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہر الیکشن میں ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے، یہ مسلم لیگی نہیں ہے، لیکن اس ٹائم میاں صاحب تو سمجھ گیا تھا، لیکن باقی دوستوں نے کنونس کی کہ نہیں جی ہماری پارٹی نہیں ہوگی۔ کیا یہ درست ہے کہ اس وقت عاصم سلیم جو کہ کور کمانڈر تھے، انہوں نے بھی ایک رول پلے کیا تھا اس وقت کی جو ثناء اللہ زہری گورنمنٹ ہے اس کو توڑنا؟ دیکھیں ثناء اللہ اور وہ ایک ہی پارٹی کے تھے، اندرونی خانہ مجھے یہ پتہ نہیں تھا، لیکن ثناء اللہ کو نکالنے میں اور اپنا بیزنجو صاحب کو لانے میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا رول تھا، بہت بڑا کردار تھا۔ اور مرکزی کردار اگر کچھ شخصیات کا لیں یا کچھ عہدیداروں کا لیں؟ نہیں، مرکزی میں تو سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ میاں صاحب تو ناراض ہو گئے، میاں صاحب تو اپنی پارٹی والوں سے ناراض ہو گئے، پھر آگے جا کے ان لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ نے سردار ثناء اللہ کو نکال کے قدوس بیزنجو کو۔ اس سارے معاملے میں پیپلز پارٹی کا کیا کردار تھا؟ میرے خیال میں اس کیبنٹ اس میں پیپلز پارٹی کا ایک بندہ بھی نہیں تھا، 2013 کی پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی کا ایک بندہ بھی نہیں تھا، 2008 میں 64 لوگ کیبنٹ میں تھے اور سب پیپلز پارٹی کے سپورٹر تھے، لیکن 2013 میں اس پیپلز پارٹی کا سنگل بندہ نہیں آیا۔ ڈاکٹر صاحب جب یہ 2013 میں آپ چیف منسٹر بنے تو اس ٹائم یہ بات طے ہو گئی تھی کہ پہلے 2.5 برس آپ ہوں گے، اس کے بعد ثناء اللہ زہری ہوں گے، مری فارمولہ۔ ہاں، لیکن میں نے سنا کہ آپ کے نالج میں نہیں تھا جب آپ چیف منسٹر بنے تھے یہ فارمولہ آپ کے؟ بیسیکلی میں اور ہمارے جو قیادت تھی سینئر، یہاں ہم نیگوشیٹ کر رہا تھا میر حاصل خان مرحوم، جب ایک ایسے لمحہ آ گیا کہ ان لوگوں نے کہا کہ جی 2.5 سال، تو میاں صاحب اس پہ خوش نہیں تھا، باقی لوگ
کیونکہ جو مسلم لیگ نون کے لوگ تھے بلوچستان کے، وہ بڑا ریئیکشن میں گئے تھے کہ جی ہم تو 28 ہیں، یہ 11 ہیں، اس کو کیوں دے رہے ہو. لیکن عاصل خان کا امپریشن یہ تھا کہ اگر ہماری کارکردگی اچھی رہی تھی تو میاں صاحب اس کو کنٹینیو کر لیتے. میاں صاحب خوش نہیں تھا، لیکن باقی جو اس کے دوست تھے ان لوگوں نے اس کو مجبور کی. خوش نہیں تھا؟ کس چیز پہ خوش نہیں تھے؟ اس نے کہا کہ یہ معاہدہ نہیں ہونا چاہیے 2.5 سال کا، اس کو 5 سال کے لیے دے دو. لیکن جب 2.5 سال پورا ہو گئے تو پھر اس کی بھی رائے بدل گئی اپنے لوگوں کی. کس سٹیج پہ پتہ چلا؟ مجھے میر عاصل خان نے بہت بعد میں بتایا، پھر میں نے جو ہے نا طاہر بجنجو کو بتایا جو ہمارے سینئر لوگ تھے. تو ہم نے اس کو کہا یار یہ کنڈیشنل حکومت لینے کا کیا فائدہ، بلوچستان کے حالات ویسے ہی برباد ہیں، ہم کیوں اس جنجال میں اپنے آپ کو ڈال دیتے. تو اس نے کہا کہ میاں صاحب نے یہ اس کی رائے یہ تھی کہ میاں صاحب ہمیں کنٹینیو کریں گے اگر ہم نے پرفارمنس دی. ڈاکٹر صاحب میں آخری سوال کروں گا. ڈاکٹر صاحب ابھی صورتحال یہ ہے کہ آپ کے صوبے کا پرائم منسٹر ہے انوار الحق کاکڑ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نگران حکومت میں ان کا آنا ملک میں جمہوریت کے لیے کیسا ہوگا؟ اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، تو دونوں کا کمبینیشن کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں قاضی عیسیٰ صاحب ہو یا انور الحق کاکڑ ہو صاحب ہو، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن کیئر ٹیکر کا کام الیکشن کروانا ہے. کیئر ٹیکر والے کہتے ہیں ہمارا کام الیکشن کروانا نہیں، وہ تو الیکشن کمیشن نے کرانا. ٹھیک ہے نا. اب وہ ٹرانزیٹ پیریڈ میں الیکشن کمیشن کو سپورٹ کریں کہ وہ الیکشن کریں اور اس کے بعد وہ چلے جائیں. لیکن اب وہ میرا ذاتی رائے تو یہ ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے. کیئر ٹیکر کو زیادہ لمبا نہیں کھینچنا چاہیے، جو اس کا وقت ہے ڈیوریشن ہے اس کے اندر الیکشن ہو. جو بھی پارٹی جیتے گی اس کو اپنی مینڈیٹ ملے گی، اس کو حکومت دینی چاہیے. بلوچستان میں لیکن آپ کو کیا خدشہ ہے کہ جو چوکیدار گھر کا مالک نہ بن جائے؟ سر پاکستان کی ہسٹری میں تو اس کے امکانات بہت ہیں، ہر وقت رہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کمفرٹیبل پوزیشن یہ ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے جو انتخابات ہیں بلوچستان کی حد تک وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سر میں تو کہتا ہوں کہ نہ صرف بلوچستان میں، فاٹا ہو، بلوچستان ہو، جی بی ہو، کشمیر ہو، وہاں پہ عموماً ان کا سایہ رہتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا بھی اب آخری سوال ہے. ابھی جو کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے اسمگلنگ کے حوالے سے کافی کام کر رہے ہیں، اور اس میں جو بلوچستان کے ساتھ جو بارڈر لگ رہے ہیں افغانستان اور ایران کا، ادھر بھی کافی کوششیں ہو رہی ہیں. آپ ان کو کس نظر سے دیکھیں؟ سر دیکھیں میں تو اس کو کسی اور نظر سے دیکھتا ہوں. ہمارے پاس لیگل ٹریڈ کم ہو رہا ہے، چاہے ہمارے افغان بارڈر ہو یا ایرانی بارڈر ہو. بارڈر میں عموماً جو ہے نا چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں. اب یہاں پہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سمگلنگ ہے. ہم جو بارڈر پہ، کیونکہ میں خود بارڈر میں رہتا ہوں، تربت ایرانی بارڈر سے 100 کلومیٹر پہ ہے، 120 میرے رشتہ دار ہیں، ان کے رشتہ داری ہیں. ہم اس کو تو کاروبار سمجھتے ہیں. فرینکلی میں اس کے لیے ہر جگہ آرگومنٹ کے لیے تیار ہوں کہ اگر یہ کاروبار بند ہو گیا تو ہم سارے بھوکے مر جائیں گے. 15 سے 20 لاکھ لوگ جو یہ بارڈر سے منسلک ہیں یہ سارے بھوکے مر جائیں گے. اچھا یہ اگر اسمگلنگ ہماری رک جاتی ہے تو اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہوگا؟ سر FBR کہتا ہے کہ 70 ارب روپے کا خسارہ ہے ایرانی ڈیزل سے ہمیں. 70 ارب؟ 70 ارب یہ منتھلی ہے اینولی؟ اچھا سالانہ. اگر 70 ارب روپے سے 15 سے 20 لاکھ لوگ جو ہے نا ان کے چولہے جلتے ہیں، یہ برا وہ نہیں ہے. بلوچستان کے 2 سے 2.5 لاکھ ملازم ہیں، پینشن ہولڈر اور حاضر سروس. ان کی ٹوٹل ایکسپینڈیچر آن کرنٹ اس پہ وہ 200 ارب ہے سالانہ یا ماہانہ؟ سالانہ. اب ہم 100
200 سے 2.5 لاکھ لوگوں کے لیے 200 ارب دیتے ہیں، اور جہاں 15 سے 20 لاکھ لوگوں کے چولہے جلتے ہیں، وہ ایف بی آر کو جو ہے نا 70 ارب روپے کا وہ کہتے ہیں نقصان ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر دوسری بات میں آپ کو چیمہ صاحب، آپ دونوں کو آخر میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں کوئی چیز پرچیز کروں گا نا، وہ پرچیز پھر ٹیکس نیٹ ورک میں آئے گا۔ میں کپڑے لوں گا، میں جوتے لوں گا، میرے پاس پیسے ہو گئے، یہ پھر سرکولیٹ کرے گی۔ اور میرا اپنا اسسمنٹ ہے، میں بھی رانگ، پاکستان جو اس وقت سروائے کر رہا ہے نا، اس کی اپنی جی ڈی پی اتنی نہیں ہے، اس کو جو کولیٹرل جی ڈی پی مل رہا ہے وہ آپ کا بلیک منی ہے، جو آپ جو بھی نام دے دیں اس کو، ٹھیک ہے نا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لیے یہ بارڈروں کو سخت کرنا بہت نامناسب ہے۔ جن لوگوں نے کھولا ہے ان لوگوں نے سوچ سمجھ کے کھولا تھا نا۔ کس نے کھولا تھا؟ اس میں ایف سی کے وہ تھے جن لوگوں نے جو ہے نا شروع میں جو اندراج کیے وہ ایف سی نے کیے، بعد میں ڈی سیوں کو دے دیا۔ تو آپ کے خیال میں ایف سی کا یہ سٹیپ اچھا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کچھ زمانے میں ان لوگوں نے بہتری کے لیے یہ اندراج کیے تھے گاڑیوں کی، کہ آپ جا کے ادھر سے مہینے میں 1-2 ٹرپ جو ہے نا لے کے آئیں۔ تو شاہی کوئی دوبارہ کو سوال میرے ایک سوال آ گیا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے کا کام بھی دیکھا اور بڑی آپ کی تعریف بھی سنی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ عملی طور پہ تو پارلیمنٹ کو سپریم مانتے ہیں، لیکن جب آپ کنڈکٹ کرتے ہیں تو آپ ریاستی اداروں کو سپریم مانتے ہیں اور انہی کی باتوں کو اور انہی کی وزڈم کو قبول۔ میں سر نہیں، میں دیکھو نا، میں آپ سے عرض کروں کہ میں ہر وقت پارلیمنٹ کو سپریم سمجھتا ہوں، اور یہ تمام ادارے میں ان کو پارلیمنٹ کے نیچے سمجھتا ہوں۔ پارلیمنٹ سپریم ہے، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن سپریم ہے، باقی جو ادارے ہیں، چاہے آپ کے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ ہو یا آپ کی بیوروکریسی ہو، باقی یہ سب پارلیمنٹ کے نیچے ہوں، تب ہمارا سماج جائے گا نا۔ تو اگر میں اتنا چیزوں کو کمپرومائز کر لیتا تو شاید جو ہے نا میں آؤٹ نہیں ہوتا۔